اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی، پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ۔ سب سے پہلے ولادت بسعادت، اول نور اول مخلوق، سید الاولاق، باعث خلقت افلاق، حلال مشکلات، مولا کائنات، فاتح بدر، فاتح حنین، فاتح خیبر و خندق، مولود کعبہ، غالب علی کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یقیناً فضیلتوں کا ایک ایسا سمندر کہ جس کے انتہائی کنارے کو ہماری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی، جن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ نہیں پہچانا کسی کو علی نے کسی نے علی کو سوائے میرے اور خدا کے۔ ذات علی وہ ہے جس کے فضائل کی آخری حد یا خدا جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے۔ ہم اسی سمندر میں سے عقیدت کے کچھ پھول چننے بیٹھے ہیں، کچھ موتی ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، اور آج یہ پروگرام تسلسل ہے گزشتہ پروگرام کا، اس کو آپ لوگوں نے دیکھا، پسند کیا۔ پروگرام کا عنوان علی اور قرآن۔ قرآن میں مولا علی علیہ السلام کی کیا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک بہت طویل عنوان ہے جس کو ہم اپنی اس مختصر سی نشست میں اپنے مختصر سے علم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ صاحبان ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو اور محبت علی بڑھتی جائے اور ہمیں سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے نہایت واجب الاحترام شخصیات۔ میں تعارف کرواتا چلوں، اگرچہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے، میرے دل کے بہت ہی قریب، میرے استاد محترم جناب مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، محبتیں آپ کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ایک بہت ہی زاہد شخصیت، ایک عابد شخصیت، ایک عالم شخصیت، کہ جو اپنے اس علمی منصب کا خیال رکھتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، قرآن پہ بڑی دسترس ہے، اور بہت کم سنی میں انہوں نے علمی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما موجود ہے، خوش شکل بھی ہیں، خوش آواز بھی ہیں، ماشاءاللہ خدا نے نوازا ہے ہر طرح سے، جناب شہباز علی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، منقبت خواہ ہیں، اور مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے۔ میں بنا کسی تاخیر کے سوال پیش کرنا چاہوں گا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کی خدمت میں، چونکہ قرآن مجید پر جناب کی خاصی دسترس ہے اور آیتوں کے بہت سارے حوالے ان کو یاد ہوتے ہیں، اور آج عنوان ہی قرآن اور علی ہے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت قرآن پاک میں کس طرح بیان ہوئی ہے؟ بہت طویل سوال ہے، لیکن آپ اس کو ظاہر ہے کہ سمندر ہے، اس کو کوزے میں سمیٹنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، صدق اللہ العظیم۔ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولادت پہ لاکھوں سلام۔ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا، میں تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، داماد رسول، ابو الحسن ابو تراب، جناب کے بارے میں میرات المناجی کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 412 ہے، اس پر آپ کا پورا تعارف لکھا گیا، اور اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 611، اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 132، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے معرفت الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پہ آپ کا جو تعارف کرایا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھا حیدر، والد گرامی نے آپ کا نام رکھا علی، اور میرے آقا نے جو آپ کو القابات سے نوازا،
کبھی آپ فرماتے ہیں ابو تراب، کبھی آپ فرماتے ہیں ابو الحسن۔ 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کو حیدر کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو کرار کہا جاتا ہے، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے۔ اور حیدر کرار کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور کے صفحہ 209 پہ ایک بڑا عظیم واقعہ لکھتے ہیں۔ میں اس واقعے سے ہی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ نے لکھا، اور اسی طرح تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 295 پہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ مولا علی کے فضائل اور مناقبات کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بات ہے کہ آپ اگر کسی مردے کے پاس سے گزر جاتے تو مردے کو اگر آپ کلام فرماتے نا تو آپ کے کلام کی وجہ سے مردے بھی گفتگو کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں شرح الصدور کے اندر، اور سعید ابن مسیب اس بات کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں حیدر کرار کے ساتھ ہوتا تھا، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو ہم نے دیکھا آپ یوں فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ جب یہ فرماتے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی فرماتے کہ اے قبر والو اپنا حال تم خود بتاؤ گے یا حیدر کرار بتائے، تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے حیدر کرار آپ خود ہی بتا دیجئے۔ تو حیدر کرار پھر ان کے سارے احوال بیان فرماتے، آپ فرماتے جو گھر تم بنا کے آئے تھے آج ان گھروں میں غیر آباد ہو گئے ہیں، تم جو بیوہ چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے نکاح کر لی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدر کرار یہ تو آپ نے حال بیان کیا ہے، اب ہمارا احوال بھی سن لیجئے، کفن پھٹ چکے ہیں، طبیعت خستہ ہو چکی ہے، حالات خستہ ہو چکے ہیں۔ تو حیدر کرار کے بارے میں سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ حالت ہم نے دیکھی کہ آپ کسی بھی مردے سے جب گفتگو فرماتے تھے تو مردہ جو ہے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ اور اس سے عظیم تر بات یہ ہے کہ آپ جی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو کچھ اعتراضات بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے گھر میں یہ پیدا نہیں ہوئے، اور میں اگر تاریخوں کے حوالے دینے بیٹھ جاؤں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں تھوڑی سی یہاں پر بات کر لوں گا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے آپ نے لکھا، مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 531 میں لکھا، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204 پہ لکھتے ہیں، اور سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 1 کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے، اور اسی طرح علامہ عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ صفحہ نمبر 160 پہ یہ بات لکھی ہے کہ گفت اند کے، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ در جوف کعبہ، آگے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اس بات پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ کو شہادت ہوئی ہے تو وہ مسجد میں ہوئی ہے، یعنی کعبۃ اللہ یہ آپ کی ولادت کی جگہ بن گئی ہے، اور جو مسجد ہے وہ آپ کی شہادت کی جگہ بن گئی ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ یہ جب علی بولتے ہیں تو سمجھو کہ قرآن بول رہا ہے، اور جب علی بولتے ہیں سمجھو کہ محمد عربی بول رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی العلی عبادۃ۔ حضرت عائشہ حدیث کی راویہ ہیں، اور ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، اور تاریخ دمشق کے کبیر کے جلد نمبر 6 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے۔ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کا چہرہ تک لیا گویا اس نے اللہ کی عبادت کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے علی کا چہرہ دیکھ لیا اس نے اللہ کی عبادت کر لی۔ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اس کی اپنی عبادتوں کا کیا کہنا۔ یقیناً کہ تعارف تو بہت اچھا ہو گیا ہے آغا صاحب۔ میں یہ چاہوں گا مفتی صاحب سے خاص ایک بات جو تاکیداً ہے، کچھ آیتوں کے حوالے دے دیجیے تاکہ میرا سوال مکمل ہو جائے۔ فضائل کے باب میں کچھ آیتوں کے حوالے دے دیجیے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ان سارے کی اگر تفسیریں بتاؤں، میں مختصر تفسیر یہ بتاؤں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین نماز کی حالت میں جب سائل کو اپنے ہاتھ والی انگوٹھی دی تو رب نے قرآن بنا دیا۔ یعنی کہ سائل وہ سوال کرتا ہے میں غریب ہوں، آپ رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے جو رکوع کی حالت میں آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے آپ کی انگوٹھی اتار لی تو رب نے قرآن اتارا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
اور جب آپ نے یہ زکوٰۃ یعنی کہ یہ چیز نکالی تو رب نے فرمایا کہ ہمیں علی کی یہ ادا اس قدر پسند آ گئی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اب لازم کر دی ہے۔ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا والا واقعہ، جب شہزادے بیمار ہوتے ہیں منت مانی جاتی ہے تو منت ماننے کے بعد گھر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، چند روٹیاں ہیں، لیکن کبھی یتیم آیا، اسیر آیا، قیدی آیا، مسکین آیا، حیدر کرار کا دروازہ بجایا تو آپ نے گھر سے پوچھا کہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، تو گھر سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہزادوں کے لیے یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ در علی ہے، ہمارے دروازے پر کوئی آتا تو خالی نہیں جاتا، فرمایا آنے والے کو دے دیجئے، ہمارے لیے اللہ اور محمد عربی کا سہارا بس کافی ہے۔ اور یہاں پر آپ کے سوال کے ساتھ میں اپنی محبت شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یہاں پر نئی بات ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں مولا علی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا کیوں کہتے ہو؟ پہلے تو سادہ انداز میں جواب ہے کہ اگر ہم مدرسوں میں 8 سال پڑھ کے آتے ہیں تو ہم مولانا بن جاتے ہیں۔ جس علی نے آغوش مصطفیٰ میں بیٹھ کر، میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر، میرے آقا کی باہوں میں رہ کر، میرے آقا کے سامنے بیٹھ کر علم پڑھا، کیا وہ علی ابھی تک مولا بھی نہیں بنے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ التحریم ہے 28واں پارہ آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا پس بھیجا اللہ اور مومن مولا ہیں۔ تو جواب یہ بنتا ہے کہ جب ایک عام مومن مولا بن سکتے، کیا حیدر کرار مولا علی نہیں بن سکتے؟ اور مولا کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی فریاد رس، مولا کے معنی آزاد کرانے والے، مولا کے معنی لوگوں کی مدد کرنے والے۔ ان سارے معنی کو اگر جمع کر لیا جائے کہ ایک حیدر کرار بنتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے میرے پاس، تفسیر تبری کا حوالہ میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر کشاف، تفسیر بغوی والوں نے لکھا ہے کہ مولا کا معنی ولی ہے، مولا کا معنی ناصر ہے، مولا کا معنی مدد کرنے والا ہے۔ تو میرا ایک ہی جواب بنتا ہے کہ جب 8 سال پڑھ کر آنے والا بندہ مولانا بن جاتا ہے تو آغوش مصطفیٰ میں رہنے والے حیدر کرار کیوں نہیں مولا بن سکتے؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور آپ اس عبادت میں شامل ہوئے۔ ذکر علی عین عبادہ، علی کا ذکر عین عبادت ہے، اور ہم اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب کی جانب یہ سوال انشاءاللہ رکھیں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب سے گفتگو ہوگی۔ مختصر سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، سچ کے ساتھ رہیے۔ جاری ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی زاہد اسلم صاحب مولا کی بارگاہ میں وہ آیتیں سنا رہے تھے کہ جس میں مولا کائنات کے فضائل بیان ہوئے۔ میں یہی سوال حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، بالیقین کہ کچھ آیتوں کے حوالے مفتی صاحب نے دیے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں مولا علی کے فضائل کا بیان ہوا ہے۔ میں طاہری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان آیات پر روشنی ڈالیے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب، بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ جب ہم امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، رئیس العارفین، سید الموحدین، نفس رسول زوج بطول، سید الاولیاء، سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ فضائل کا طواف توڑوانا پڑتا ہے، اس لیے کہ علی فضائل کا کعبہ ہے اور فضائل ہر وقت علی کے طواف میں رہتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید سے اگر ہم جناب امیر المومنین کے اگر فضائل پوچھنا شروع کریں تو ویسے تو یہ گھر وہ گھر ہے اور یہ در وہ در ہے کہ پورا قرآن ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کی مدح سرائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی عصمت کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کیا، قرآن مجید نے ان کی ولایت کو بیان کیا،
ان کی امامت کو بیان کیا، ان کی خلافت کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے ان کی سخاوت کو بیان کیا، ان کے علم کو بیان کیا، ان کے کمالات کو بیان کیا، ان کے مراتب کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے ان کی محبت اور مودت کو لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ سورہ شورى کی یہ آیت ہے، اور یہ آیت اہل بیت کی مودت کا تقاضا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت کی کمی کے باعث میں آیتوں کا اشارہ کر رہا ہوں، پورا ترجمہ نہیں کر رہا۔ یہ آیت سارے مسلمان جانتے ہیں کہ قربہ یعنی اہل بیت کی مودت کو رسول اللہ کی اجرت قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت میں دوسرے نمبر کی شخصیت جناب امیر المومنین ہے، یعنی پہلے نمبر پر خود سرکار دو عالم، اور پھر سرکار امیر المومنین، اور پھر جناب سیدہ، اور پھر حسنین کریمین۔ یہ 5 کا جو گلدستہ ہے، انہیں اہل بیت اطہار کا پہلا مصداق یہ ہے، ورنہ تو 14 معصومین سارے اہل بیت ہیں، جس میں پورے 12 امام آ جائیں گے۔ تو کچھ تو وہ آیتیں ہیں کہ جو اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور ان میں جناب امیر المومنین بھی شامل ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت میں دوسرے، اور اعلیٰ ترتیب فضیلت اگر ہم انہیں دیکھیں تو وہ پوری کائنات میں تیسرے نمبر پر ہیں، کہ پہلے نمبر پر خدا، دوسرے نمبر پر مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر پر مرتضیٰ۔ بے شک پوری کائنات میں سب سے افضل ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم کی ذات سب سے افضل ہے، اور تیسرے نمبر پر جناب امیر علیہ السلام کی ذات سب سے افضل ذات ہے۔ اب جو ذات اتنی افضل ذات ہو کہ پوری کائنات میں خدا و مصطفیٰ کے بعد فضیلت کے اعتبار سے ان کا مرتبہ ہے کہ باقی سب سے وہ افضل ہیں، اور فضائل ان کا طواف کرتے ہیں، اور آیات ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، اور پیغمبر کی احادیث بھی ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان آیات کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو تمام اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں، اور اس میں جناب امیر بھی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت آیا مودت ہم نے لی ہے، دوسری آیت جو بہت مشہور آیت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ آیت تطہیر ہے، سورہ مبارکہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اہل بیت اطہار کی، پنجتن پاک کی عصمت کو اور ان کی طہارت کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت آیہ مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت پنجتن پاک کی اہل بیت اطہار کی صداقت کو بیان کر رہی ہے۔ اور سورہ مبارکہ دہر کی وہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت ان کی سخاوت کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت ان کی خلافت کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی وہ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ذریت ابراہیم کے ذیل میں علی کی امامت بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مائدہ کی وہ آیت کہ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ آیت جناب امیر المومنین کی ولایت کو بیان کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید کو جہاں سے بھی دیکھیں گے، جدھر سے بھی دیکھیں گے، بلکہ قرآن مجید کی تو حد یہ ہے، علی قرآن مجسم ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ یعنی جناب امیر المومنین جو بولتے ہیں وہ مرضی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی قرآن نے انہیں سند دے دی ہے کہ یہ مشیت الہی کے سانچے میں اترے ہوئے ہیں، یعنی یہ مرضی الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ یا الزبان معصوم، میں یوں کہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی حجتیں ہیں، نحن آیات اللہ، ہم اللہ کی آیات ہیں۔ تو یہ 5، 12، 14 وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں اور اللہ کی مشیت ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی نے خدا کو راضی کرنا ہے
تو اسے ان کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے ان سے محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ اللہ ان کے بغیر راضی نہیں ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیے کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو مجھے محمد کا اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی جو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ سچا تب ثابت ہوگا کہ جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، جب سرکار دو عالم کی اتباع کرو گے، جب سرکار دو جہاں کی نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرکار دو عالم ہیں، جب ان سے ان کی پیروی کی جائے گی، نہ صرف یہ کہ ان کا کلمہ پڑھا جائے گا، جب بندہ ان کی اتباع کرے گا تو پھر اللہ اس کے دعوی محبت الہی کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ تو سرکار دو عالم، جس طرح سرکار دو عالم کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں کرتا، اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان کے بغیر راضی نہیں ہوتا ہوں۔ یعنی اگر کسی نے مجھے راضی کرنا ہے تو اس سے علی کو راضی ہونا چاہیے، اس سے فاطمہ کو راضی ہونا چاہیے، اس سے حسنین کریمین کو راضی ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ ان کے بغیر راضی نہیں ہوتے، اور رسول اللہ کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی پیروی کرنا پڑے گی، انہیں راضی کرنا پڑے گا، ان کی مشیت ڈھونڈنا پڑے گی، ان کی مرضیاں ڈھونڈنا پڑیں گی، ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اور ان کا غلام بننا پڑے گا، ان کا چاہنے والا بننا پڑے گا، ان کا پیروکار بننا پڑے گا۔ اور پیروکار ہی کو شیعہ سنی فرقوں کی باتیں میں نہیں کرتا اور نہ میں اس میں جاتا ہوں۔ شیعہ اور سنی تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہیں، اور یہ شجر اسلام کی دو شاخیں ہیں، اور اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے عقائد پر رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ لفظی معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعہ لفظ جو ہے، اس کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین معنی لفظ شیعہ کا ہے پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ سنی سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ تمام شیعان حیدر قرار بھی رسول اللہ کی سنت پر اور اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کوئی سنت چھوڑتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جو ان کی پیروی کرے گا تو وہ شیعہ ہو جائے گا۔ اچھا، شیعہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، شیعہ کا مطلب ہے محمد و آل محمد کی پیروی کرنا، تو جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، اور یہ تقاضا ہم سے قرآن مجید کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اور اہل بیت کے اطہار کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو قرآن تو ان کی اطاعت مانگ رہا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اور مکتب اہل بیت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہاں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اولی الامر سے مراد پیغمبر اکرم کے بعد پاک و معصوم 12 امام ہیں، بے شک ان کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر اسی طرح ان 12 ہستیوں کی اطاعت کرنی ہے، اور ان میں سب سے پہلے جناب امیر المومنین ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ علی قرآن مجسم ہیں اور علی قرآن ناطق ہیں، اور جناب امیر المومنین کے فضائل قرآن مجید بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید اس حد تک بیان کرتا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت میں سے ایک بہت بڑی تعداد علماء کی، بہت بڑی تعداد، کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ کم از کم مولا علی کی شان میں 313 آیات نازل ہوئی۔ 313 کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ 313۔ اچھا، ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جی ہاں۔ اس کے علاوہ شیعہ اور سنی ہر دو مسلک کے بڑے علماء، معتبر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اے ایمان والو، اے مومنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو جب اللہ کہتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا سرپرست، اپنا رہبر مانتے ہیں، ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو مولا علی کو اپنا مولا اور اپنا آقا اور اپنا سردار اور اپنا سرپرست اور اپنا رہبر مانتے ہیں اور اپنا اولی الامر مانتے ہیں۔ اس کو شیعہ اور سنی دونوں طرف کے علماء کرام نے لکھا ہے، یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مولا علی نقطہ وحدت ہے، جس طرح ہمارے درمیان تمام عالم اسلام کے درمیان جو وحدت کے نکات ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات، سارے مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی ذات، کہ سارے مسلمان رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ نقطہ وحدت ہے نا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نقطہ وحدت ہیں، مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مولا علی کو نہ مانتا ہو۔ بے شک ہر مسلمان چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، کسی بھی مکتب سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، مولا علی علیہ السلام کی تعظیم کو بھی ضروری سمجھتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی محبت کو بھی ضروری سمجھتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی پیروی کو بھی ضروری سمجھتا ہے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان مولا علی علیہ السلام کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بلکہ پیغمبر تو یہ فرماتے ہیں کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، علی کی محبت کو ہی ایمان کہتے ہیں اور علی کے بغض کو ہی کفر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی عمدہ گفتگو اور ایک محبت کا پیغام
ایک اتحاد کا پیغام بہت خوبصورت انداز میں علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب نے دیا، اور یہی تقاضا ہے، یہی آج کے دن کا بھی پیغام ہے، یہی میرے مولا کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ محبتوں کا پیغام عام کیا جائے۔ ایک حدیث سنائی ابھی طاہری صاحب نے، آیتوں کا تو ظاہر ایک تسلسل آپ نے سنی لیا جو بیان فرمایا، اور ابھی بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو مزید بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین ہی وہ چیز ہیں کہ جو ہمیں آیات کی شرح کرنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں۔ زبان رسالت مآب سے بھی مولا علی کی بارگاہ میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے۔ ہم اپنی گفتگو میں کلام کو شامل کریں گے۔ نثر میں تو بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہباز صاحب موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں ان سے کہوں گا آپ اپنی نظر ضرور اتروا لیے گا گھر جا کے۔ جشن میں آئے ہیں تو جشن کی کیفیت میں آئے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑے خوش شکل ہیں اور آواز بھی بہت اچھی ہے۔ تو جناب اس محفل کو آپ چار چاند لگائیں گے اپنے کلام سے، مولا کی بارگاہ میں کچھ اشعار۔ مرتضی کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضی کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور شعر دیکھیے گا، عشق حیدر میں میسم چڑھے دار پر، عشق حیدر پہ میسم چڑھے دار پر، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا مولا جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس شعر میں پیغام ہے، ذرا دیکھیے گا، زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، اس مثالی عبادت پہ لاکھوں سلام، اس مثالی عبادت پہ لاکھوں سلام، اور تیر گردن پہ ہے اور لبوں پہ ہنسی، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پہ ہنسی، ننھے اصغر کی جرأت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مختصر سا بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور کلام کو وہیں سے گفتگو کو جوڑ دیں گے جہاں پہ رکا تھا. سچ کے ساتھ رہیے گا, کہیں نہیں جائیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ولادت بسعادت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. قرآن اور علی, حضرت شبیر الحسن طاہری صاحب مولا علی کے فضائل جو آیات قرآنی میں موجود ہیں اس کے حوالے دے رہے تھے. بہت خوبصورت پیغام دیا. میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں اور ان کی خدمت میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سے تو آپ نے آیات کے بہت سارے حوالے دے دیے, اسی طرح چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اور میرے جیسے طالب علموں کے لیے کچھ احادیث بھی بیان فرمائیے کہ جس میں مولا علی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جی, قرآن مجید کی جن آیات کو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بس مثالاً اور نمونے کے طور پر جی ہاں چند آیات ہیں, ورنہ بہت زیادہ آیات ہیں اور مسلسل ان آیات کو بیان کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے وقت ہو تو. اسی طریقے سے پیغمبر گرامی کی جو احادیث ہیں کہ جو جناب امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو, ان کے مقام مرتبہ اور ان کی شان و شوکت کو بیان کرتی ہیں جو احادیث, ان احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. البتہ میں ان میں سے چند ایک کو تبرکاً جناب ہدیہ کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث جو پیغمبر گرامی کی جناب امیر المومنین کے لیے ہے, مقام فضیلت پر کمال ہے اور حد ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اور آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں, زبان رسالت سے اور زبان شریعت سے ارشاد فرما رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی منی و انا منہ, علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. واہ, اس پر تو بات ہی ختم ہو گئی. یعنی علی کو مقام منیت میں لیا ہے کہ علی مجھ میں سے ہیں اور پھر میں بھی علی میں سے ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. علی بھی مجھ میں سے ہیں اور میں بھی علی میں سے ہوں. واہ, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جناب امیر المومنین جو ہیں وہ نفس رسول ہیں, اور ان میں سب سے وہ آیت مبالغہ کا میں نے حوالہ دیا انفسنا, یہ بتا رہا ہے کہ علی نفس رسول ہے. قرآن علی کو نفس رسول کہہ رہا ہے اور یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے علی منی و انا منہ. علی اس حدیث سے نفس رسول ثابت ہوتے ہیں, نفس رسول ہیں. علی نفس رسول ہیں یعنی رسول اللہ کی جان ہے. واہ, یعنی رسول اللہ کی حقیقت ہیں. واہ, ٹھیک ہے نا. واہ, علی نفس رسول ہیں, حقیقت پیغمبر ہیں, جان پیغمبر ہیں, نفس پیغمبر ہیں. واہ, اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اور اس کے بعد احادیثیں, اور حدیث منزلت مجھے بہت پسند ہے کہ جس میں ہر دو طبقے کے مسلمانوں کے تمام مسالک نے, مسلمہ مکاتب فکر نے, برادران اہل سنت نے بھی اور شیعہ کتب میں بھی اس حدیث کو لیا گیا کہ جس میں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اما ترضان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. واہ, کہ علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں اور خوش نہیں ہیں کہ آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. واہ, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ حضرت ہارون کو نبوت بھی ملی تھی. جی ہاں, تو وہ نبوت کا سلسلہ ایک چل رہا تھا. ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور نائب ہو کر وہ نبی بھی تھے. تو پتہ چلا کہ نبی کا نائب جو ہوتا ہے اس کے پاس الہی منصب ہوتا ہے, بے شک, عوامی منصب نہیں ہوتا. واہ, کیا ہوتا ہے؟ نبوت الہی منصب ہے نا. بے شک, نبوت عوامی منصب نہیں ہے, الہی منصب ہے. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جب اللہ نے انہیں امامت دی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگارا یہ منصب میری ذریت کو بھی عطا کر, میرے بیٹوں کو بھی عطا کر. اور ان کے بیٹے
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اللہ نے ان دونوں کو بھی وہی الہی منصب عطا کیا، واہ کیونکہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، عوام پر نہیں چھوڑا واہ کہ تم ابراہیم کا جانشین چن لینا، واہ، کیونکہ نبی کے پاس جو منصب ہوتا ہے نبوت، وہ الہی منصب ہوتا ہے، تو نبی کے نائب کے پاس بھی الہی منصب ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب رسول اللہ کے جو نائب ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور چونکہ پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی، اس لیے صراحت کر دی کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو علی تمہارے پاس نبوت کا منصب نہیں ہوگا۔ اب نبوت کا منصب تو علی کے پاس ہوگا نہیں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ علی کے پاس جو منصب ہو وہ الہی منصب ہو۔ واہ اب وہ الہی منصب یا تو ولایت ہے یا امامت ہے، واہ، اللہ نے یہ دونوں منصب علی کو دے دیے۔ اور میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں تمام مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے مکمل کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور اس کے مسلمان ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ٹھیک، ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی یوم ولی اللہ پڑھ کر ختم نبوت پر مہر ثبت کرتے ہیں واہ واہ واہ، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب ولایت شروع ہے۔ واہ واہ، یہ محمد رسول اللہ کے بعد ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا، یہ اس بات کا بھی اظہار ہے، جہاں جناب امیر المومنین کی ولایت کا اقرار ہے، وہاں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اب نبوت ختم ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، واہ باب نبوت بند ہو گیا ہے، اب باب ولایت مفتوح ہو گیا ہے، واہ، اب باب امامت مفتوح ہو گیا ہے، اور چونکہ ولی اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، یہ الہی منصب ان کو دیا۔ اور پھر پیغمبر کی یہ حدیث کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، اور ان کو حضرت موسیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، اللہ سے دعا مانگی تھی۔ سورہ صف میں حضرت موسیٰ کی دعا موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ حضرت موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، واہ، میرا نائب اور میرا جانشین بنا دے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی بھی ہیں، 313 رسولوں میں سے ایک رسول بھی ہیں، جو 5 اولو العزم ہیں ان میں سے بھی ایک ہیں، اور صاحب کتاب بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ جس کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں بنا دیں، یا اللہ سے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹوں کو اپنا نائب بنانا چاہتے تھے تو بنا دیتے، وہ اللہ سے کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ تو ابراہیم اور موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے اللہ سے دعا مانگ کر بتا دیا کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نائب بنائے، نبی کا نائب وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ بنائے، سبحان اللہ، جسے اللہ بناتا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی دعا و التجا کی وجہ سے بنا دیا حضرت موسیٰ کا نائب، تو پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ جب تم طور پر جا رہے ہو تو ہارون کی خلافت اور نیابت کا اعلان کرو، اور حضرت موسیٰ نے کیا اور کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون میری قوم میں میرا جانشین ہو جاؤ، میرے خلیفہ ہو جاؤ۔ واہ، تو پتہ چلا کہ بناتا اللہ ہے نبی کا نائب، مگر اس کا اعلان نبی سے ہی کرواتا ہے۔ واہ، ایسا ہی ہے، تو حضرت موسیٰ نے ہی اعلان کیا۔ واہ، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر گرامی کے ساتھ وہ منزلت کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، یہ منزلت اللہ نے عطا کی ہے، اعلان رسول اللہ سے کروایا، اور پھر اس اعلان کو غدیر میں کیا پیغمبر نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس میں ایک بہت بڑی تعداد صحابیوں کی بھی تھی اور حاجیوں کی بھی تھی، تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع میں پالانوں کے ممبر پر جا کر پیغمبر نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کیا کہنے جناب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فضائل علی کے کچھ اور گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سچ کے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ گفتگو جاری ہے ولادت وسعادت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔
بریک پہ جانے سے قبل حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب ان احادیث کو بیان فرما رہے تھے جس میں مولا کائنات کے فضائل کا بیان ہوا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے ایک اور گوشے کی جانب ہم نظر ڈالیں گے اور مولانا کی خدمت میں سوال رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا یہ فرمان سب کو پتہ ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کا یہ فرمانا کہ وہ مجھے علم کا ایک باب دیتے تھے، میں 70 باب روشن کرتا تھا۔ مولا علی نے یہ فرمایا سلونی سلونی قبل تفتدونی۔ سوال جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی نے یہ اعلان مدینے میں کیوں نہیں کیا، کوفے میں یہ اعلان کیوں کیا کہ سلونی سلونی قبل تفتدونی؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، پیغمبر گرامی سے وہ منزلت پانے والے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس مولا علی علیہ السلام نے یہ اتنا بڑا اعلان کوفے کے ممبر سے کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو پوچھو، زمین بھی کی باتیں پوچھو یا آسمان کی باتیں پوچھو۔ واہ! انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں کو تو جانتا ہوں، زمین سے بھی زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، واہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ واہ! یہ علی بول رہے ہیں، کوفے کے ممبر سے بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ اعلان انہوں نے مدینے کے ممبر سے کیوں نہیں کیا؟ مدینے کے ممبر سے اس اعلان کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ پیغمبر گرامی خود اپنی زبان نبوت اور اپنی زبان رسالت سے جناب امیر المومنین کے مقام علم کو بیان کرتے رہے، اور ابھی مدینے کے اندر وہ لوگ زندہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زبان اطہر سے ان احادیث کو اپنے کانوں سے سنا ہوا تھا، کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی مدینے میں پیغمبر کہتے رہے کہ انا دار الحکمہ والی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ واہ! یا کبھی یوں فرمایا کہ علی اعلم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے۔ اور کبھی پیغمبر نے یوں کہا کہ علی اعلم الناس، پوری کائنات کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے۔ اور کبھی یوں کہا کہ اقضاکم علی ابن ابی طالب، کہ تم میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ پیغمبر گرامی مدینے کے اندر علی کے مقام علم کو اپنی زبان وحی سے، زبان نبوت سے، زبان اسلام سے اور زبان شریعت سے بیان فرماتے رہے، اور مدینے والے پیغمبر کی زبان سے سنتے رہے کہ علی کا مقام علم کیا ہے، اس لیے کہ علی کو ضرورت نہیں تھی کہ اپنے علم کا دعویٰ مدینے کے ممبر سے کرتے۔ مگر جب کوفے میں کیپٹل بنا تو کوفے کے تمام لوگوں کو علی کی وہ معرفت حاصل نہیں تھی جو مدینے والوں کو تھی۔ پھر شامی حکومت کا مسلسل منفی پروپیگنڈا جو عراق اور شام میں جاری تھا، اس کا ایک تو یہیں دیکھ لیجئے کہ جب جناب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو شام میں لوگوں نے کہا کہ علی کو حالت نماز میں شہید کیا گیا۔ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ جی ہاں، یعنی وہ علی کے جو ازہد الزاہدین ہیں، جو اسجد الساجدین ہیں، وہ علی کہ جو کائنات میں سب سے بڑے عابد ہیں، سب سے بڑے ساجد ہیں، سب سے بڑے زاہد ہیں، جو سید الاتقیاء ہیں، جو متقیوں کے سردار ہیں، امام المتقین ہیں، اس علی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا اگر شامی حکومت نے کیا تھا کہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے علی کے علم اور علی کے مرتبے اور شان اور عظمت کے حوالے سے کیا کیا پروپیگنڈے کیے ہوں گے۔ لہذا یہاں ضرورت تھی کہ علی اپنی زبان سے بول کر بتا کہ میرا مقام علم کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، تاکہ کوفے کے لوگوں کو، اور یہ آواز شام تک بھی جائے گی، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ پیغمبر کا جو جانشین ہے اس میں کون سے کمالات پائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا کیا علم ہے، اس کا کیا عرفان ہے، اس کی کیا معرفت ہے، اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں لوگ نہ جانتے ہوں ان کو تعارف کروانا لازم و واجب ہو جاتا ہے، اور خصوصاً حجت خدا پر، جس طرح کہ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا، بالکل ایسے، کیونکہ وہ امام وقت تھے، وہ حجت خدا تھے، اور اللہ کی حجت پر اپنا تعارف کروانا ان کے سامنے کہ جو ان کی معرفت نہیں رکھتے لازم و واجب ہوا کرتا ہے۔ بالکل، یہ اسی واجب کی ادائیگی کا ایک حصہ تھا کہ کوفے کے ممبر سے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت گفتگو، کیا خوبصورت بیان۔ جی چاہتا ہے کہ فضائل علی بیان ہوتے رہیں اور ہم بیٹھ کے سنتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ
پروگرام کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اس کے وقت کے دائرے میں رہ کر بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب آپ کا. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف لائے, ان کا بہت بہت شکریہ. شہباز صاحب ابھی ایک کلام پیش کریں گے, بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت بسعادت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پروگرام نذرانہ عقیدت سے میں اجازت لوں گا اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے ان 6 مصروں کے ساتھ کہ شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام. شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام, اس تجلی سے عبارت ہے وہ نوری پیغام, ہے جو آزادی و انصاف و اخوت کا پیام. ایک ہی جلوے کے 2 رخ ہیں علی اور اسلام, اپنی اقدار کی شکل عملی ہو جائے, اپنی اقدار کی شکل عملی ہو جائے, ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے, ملا کے دودھ میں نہ دے علی پلایا ہے. زمانہ لاکھ مخالف ہو ہم نہیں ڈرتے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. علی علی کر کے مدد کو آتا ہے ہر بار علی, میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. خدا کے گھر میں ولادت خدا کی مرضی ہے, علی ارادہ قدرت خدا کی مرضی ہے. تیری آمد پہ فرشتوں نے گھر سجایا ہے, تمہارے واسطے کے ایسا در بنایا ہے. کھول کے کعبے کی دیوار علی میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی.